شہزادہ ذوالفقار صاحب بتائیے گا، یہ جو اقدامات بلوچستان میں جس کا کل بھی ذکر کیا گیا یا جو بلوچستان گورنمنٹ کر رہی ہے، آپ کے خیال میں کس حد تک یہ کارگر ہیں، ہیلپ فل ہیں، اور مزید اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یور ٹیک آن۔ تھینک یو جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک دیکھیں آئی بی اوز کنڈکٹ ہو رہی ہیں، وہ اپنے طور پر جو جن کا کام ہے وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ اب کل ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے جو بات کی اور کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، باقی سویلین ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کچھ وہ کریں۔ اب وہ کرنے کا جو بات ہے وہ مجھے تھوڑا سارا کمزور دکھائی دیتا ہے۔ چیف منسٹر، ان کی کابینہ اپنے طور پر کام کر رہی ہوں گی، انہوں نے کافی چیزیں، کچھ چینجز لانے کی کوشش کی، جیسے کل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم تھا لیویز کا، اس کو ختم کر دیا گیا، اور اے ایریا بی ایریا کا کوئی اب فرق نہیں ہے، اب صرف پولیس ایریا ہے۔ اب پہلے لیویز تھا، لیویز کو ختم کر کے وہ انہوں نے کر دیا۔ یہ اقدامات ٹھیک ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ فرق ضرور پڑے گا آنے والا، لیکن بات ہے بہت ہی ایک گورننس کی۔ لیکن شہزاد صاحب، وہ کل ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیز کا بھی ذکر ہوا نا کہ بڑے لوور لیول پہ جا کر جو ہے وہ مینجمنٹ کی جا رہی ہے، تو وہ پروونشل گورنمنٹ ہی غالباً سارا کچھ کر رہی ہے۔ میں آ رہا ہوں اس طرف، وہ بھی میں تو کریڈٹ دوں گا اس لیے کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں جہاں ہم آئی پی اوز کر رہے ہیں تو لوگوں کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملنا چاہیے۔ ہم تو کر رہے ہیں دہشت گردی کا جو مقابلہ ہم کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بہت اچھا ایک کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پروونشل گورنمنٹ کا بھی ضرور اس میں وہ ہوگا، لیکن ایم پی اے اس پہ بڑے ناخوش ہیں، کیونکہ 1.5 سے 2 ارب روپے سالانہ ان کو ملتے تھے۔ یہ 2008 کے بعد جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تھی، اس وقت یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ 100% جو ہے وہ جو ٹوٹل بجٹ تھا ڈیولپمنٹ وہ بانٹ دیا گیا تھا 65 اراکین پہ، 65 اراکین، اور بعد میں تو یہ ہوا کہ نان الیکٹڈ لوگوں کو بھی دینا شروع کر دیے گئے۔ تو وہ پھر اس دفعہ انہوں نے کیا، اور میں یہ کریڈٹ بہت اچھی وہ اسٹیپ ہے کہ انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ کو، جیسے کل ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بتا رہے تھے کہ 31 ارب روپے رفلی ہر ڈسٹرکٹ کو ملیں گے، 35 ڈسٹرکٹ کو ملیں گے۔ وہ کیا ہوگا، ڈپٹی کمشنر ہوگا اور اس میں انٹیلیجنس کے نمائندے ہوں گے مانیٹر کرنے کے لیے، اس میں کمانڈنٹ ایف سی ہوگا اور اس میں الائن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے۔ وہ کھلی کچہریاں کریں گے، جا کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کو پرائورٹی کیا ہے، پانی کے، آپ کو اسکیم پینے کا صاف پانی کی اسکیم دے دیں، اسکول آپ کو ملے، روڈ ہے، ہیلتھ کی فیسلٹی ہے، اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، اسکولز کا ہے، اور کچھ وہ پیسے اسی طرح وہ لگائیں گے، اور اس میں کرپشن کے بہت کم امکانات ہیں۔ مطلب ختم تو شاید نہیں ہو، لیکن کیونکہ اتنے لوگ شامل ہیں تو وہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے۔ اب اس سے فرق ضرور پڑے گا کس پہ، آپ کے گورننس پہ، جو آپ کا پور گورننس، کیونکہ بلوچستان کا ایشو کرپشن اور پور گورننس تھا، جس کی وجہ سے بڑا فیکٹر یہی ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہے وہ اسی کا ایک سب سے بڑا فیکٹر وہی ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات سے جو چیزیں ہیں، اور پھر دوسرا یہ بڑا اچھا وہ ہے کہ ایف سی کے جو لوگ ہیں، پاک فوج کے لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں، معاہدین سے خطاب بھی کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، سکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ ٹیچرز کے ساتھ الگ ان کی نشست ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ الگ نشست ہوتی ہے۔ یہ ان کی ایک، ان کو جو کل وہ بات کر رہے تھے جس نیریٹو کی، کہ ایک نیریٹو وہ ہے کہ جی بالکل جو ٹی ٹی پی ہے یا جتنے آپ کے بین تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف ایک نیریٹو ہے، اور اب پولیٹیکل لیڈرشپ اور فوج یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں اور بالکل سب اس کو بائی کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں اس کا ایک رزلٹ آئے گا اور آنے والے دنوں میں۔ لیکن پروونشل گورنمنٹ کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے کھیل کے میدان جو ہیں وہ آباد ہوں، جو نوجوان ہیں وہ کھیلوں کی طرف آئیں، نوجوان پڑھنے لکھنے کی طرف آئیں، یونیورسٹیز کی طرف آئیں، ان ڈرگ میں، کرمنل ایکٹیویٹیز میں، دہشت گردی میں، ان سے روکا جا سکتا ہے جب آپ یہ اقدامات کریں گے۔ وہ تھوڑا کمزور ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔